السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کریں گے کلاس 11 فیڈرل بورڈ کا چیپٹر نمبر 4 دیٹ از روٹیشنل اینڈ سرکولر موشن، اور ہمارے پاس ٹاپک ہے ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر کوانٹیٹیز. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو. آپ کے پاس یہاں پر یہ گیون ہے، ٹھیک ہے، بک میں ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر کوانٹیٹیز. اس سے پہلے ہم نے یہ ٹاپکس کر لیے تھے جس میں آپ نے اینگولر ڈسپلیسمنٹ، اینگولر ویلوسٹی، اسی طرح اینگولر پوزیشن اور اینگولر ایکسلریشن کو ڈسکس کیا تھا. اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ ان کو لازمی دیکھ لیں، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے ایگزیکٹلی انہی ویڈیوز سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کے ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تو آپ کو یہ ٹاپک ایزیلی سمجھ آ جائے گا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کو. اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے جو چیزیں سیکھی تھیں وہ کیا کیا تھا؟ آپ کے پاس لینئر ڈسپلیسمنٹ اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ کے درمیان آپ نے جو ہے دیکھا تھا کیا ریلیشن ہے، یعنی کہ آپ نے لینئر ڈسپلیسمنٹ اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ کو ڈسکس کر لیا تھا. لینئر ڈسپلیسمنٹ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اٹ از ڈینوٹڈ بائی ایس. اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ یہ تو ہو گیا لینئر ڈسپلیسمنٹ، اور جو اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے اس کو کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں؟ تھیٹا سے. اچھا، لینئر ویلوسٹی کو کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں؟ لینئر ویلوسٹی از ڈینوٹڈ بائی وی. اور اینگولر ویلوسٹی کو کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں؟ اینگولر ویلوسٹی از ڈینوٹڈ بائی اومیگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد لینئر ایکسلریشن از ڈینوٹڈ بائی اے، اور اینگولر ایکسلریشن از ڈینوٹڈ بائی الفا. تو یہ ہو گیا ڈسپلیسمنٹ، یہ ہو گیا آپ کے پاس ویلوسٹی، اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا ایکسلریشن. ٹھیک ہے، ڈسپلیسمنٹ، ویلوسٹی، ایکسلریشن، اس طرف لینئر آ گئی اور اس طرف اینگولر آ گئی. ٹھیک ہے، لینئر اور اس کا ریلیشن ہے، ویلوسٹی اور اس کا، اور ایکسلریشن اور اینگولر سے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ بیسیکلی ہم نے ان کو الگ الگ تو پڑھ لیا، ان کی ڈیفینیشنز پڑھ لی، ان کو سمجھ لیا، لیکن اب ہمیں ایسے فارمولاز ڈرائیو کرنے ہیں، یعنی ہمیں لینئر کوانٹیٹیز اور اینگولر کوانٹیٹیز کے درمیان ریلیشن فائنڈ کرنا ہے. ایسا فارمولا لانا ہے جس میں ایس اور تھیٹا ایک ہی فارمولے میں آ جائیں. تو وہ ہم کہیں گے کہ وہ لینئر ڈسپلیسمنٹ اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ کے درمیان ریلیشن آ جائے گا. پھر دوسرا ہم نے ڈرائیو کرنا ہے ایسا فارمولا جس میں لینئر ویلوسٹی اور اینگولر ویلوسٹی دیٹ از اومیگا وہ ایک ہی فارمولے میں آئیں. تو وہ ہوگا ریلیشن بٹوین لینئر ویلوسٹی اور اینگولر ویلوسٹی. تیسرا ہم نے ڈیریویشن کرنی ہے لینئر ایکسلریشن اور اینگولر ایکسلریشن ایک ہی فارمولے میں آئیں. تو ہم کہیں گے وہ ریلیشن آ جائے گا لینئر اور اینگولر ایکسلریشن کے درمیان. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ٹاپک کا نام کیا ہے. ریلیشن آپ نے فائنڈ کرنا ہے لینئر اور اینگولر کوانٹیٹیز کے درمیان، ان تینوں کے درمیان، کیونکہ ابھی تک آپ نے یہ تین پڑھی ہیں تو ہم انہی تینوں کے درمیان ریلیشن فائنڈ کریں گے، یعنی ایسے فارمولاز ڈرائیو کریں گے جن میں یہ سب ایک ہی فارمولے میں آ رہے ہوں، یہ دونوں، پھر یہ دونوں اور یہ دونوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے پھر ہم کس کا فارمولا نکالیں گے؟ ان کی بات کریں گے نا، لینئر ڈسپلیسمنٹ اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ. پھر دوسرے نمبر پہ لینئر ویلوسٹی اور اینگولر ویلوسٹی، اور تھرڈ نمبر پہ لینئر ایکسلریشن اور اینگولر ایکسلریشن. تو سب سے پہلے لینئر ڈسپلیسمنٹ اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ کا ایسا فارمولا ڈرائیو کرنا ہے کہ دونوں ایک ہی فارمولے میں آ جائیں، ان دونوں کے درمیان ریلیشن بتانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلا ٹاپک یہ ہے کیا ہے؟ ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر ڈسپلیسمنٹ. ٹھیک ہے، ڈسپلیسمنٹ کو ڈسکس کریں گے. لینئر ڈسپلیسمنٹ از ڈینوٹڈ بائی ایس اینڈ اینگولر ڈسپلیسمنٹ از ڈینوٹڈ بائی تھیٹا. تو ہمیں ایسا فارمولا لانا ہے کہ ایس اور تھیٹا ایک ہی فارمولے میں آ جائیں. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے وہی ریلیشن ہے ان دونوں کے درمیان. تو کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ سب سے پہلے کنسیڈر اے پارٹیکل مووز ان اے سرکل آف ریڈیس آر. آپ نے ایک پارٹیکل کنسیڈر کر لینا ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی، یہ جو بلو کلر میں نے اس طرح سے سرکل بنایا ہوا ہے یہ وہ پارٹیکل ہے جو اس سرکولر پاتھ میں موو کر رہا ہے. اس پورے سرکل میں کیا کر رہا ہے؟ موو کر رہا ہے. پہلے یہاں تھا، پھر یہاں آیا، پھر یہاں، پھر آگے موو کرے گا اس طرح. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کنسیڈر کیا پارٹیکل کو جو سرکل میں موو کر رہا ہے، اور اس سرکل کا ریڈیس کیا ہے؟ آر. تو ریڈیس آپ کے پاس یہاں سینٹر سے لے کر سرکمفیرنس تک کسی بھی پوائنٹ تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ ریڈیس کہلاتا ہے. تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ریڈیس ہے، یہ لائن بھی ریڈیس ہے، یہ لائن بھی ریڈیس ہے. کسی بھی پوائنٹ تک کا آپ لائن لگائیں سینٹر سے تو وہ آپ کا ریڈیس ہوگا سرکل کا. ٹھیک ہے، تو ایک پارٹیکل سرکل میں موو کر رہا ہے اور اس سرکل کا ریڈیس آر ہے اور اس سرکل کا سینٹر او ہے. سرکل کا سینٹر کیا ہے؟ او. لیٹ دا پارٹیکل موو فرام اے ٹو بی. کنسیڈر کریں پارٹیکل اے سے بی تک موو کر کے گیا ہے. یہ اے پوائنٹ ہے اور یہ بی پوائنٹ ہے، یہاں سے یہاں تک آیا ہے ایسے. ٹھیک ہے، سرکل میں موو کر کے. تو یہ جو اس نے کور کیا ہے ڈسٹینس یا ڈسپلیسمنٹ، یہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو یہ سکھایا ہوا ہے، یہ آرک لینتھ کہلائے گی. آرک لینتھ از ڈینوٹڈ بائی ایس. تو اے سے لے کر بی تک اس نے جو ڈسٹینس ٹریول کیا ہے وہ کیا ہے؟ آرک لینتھ، دیٹ از ڈینوٹڈ بائی ایس. اور جب وہ یہاں سے یہاں تک موو کر کے گیا ہوگا تو سینٹر میں ایک اینگل اس نے بنایا ہوگا، دیٹ از تھیٹا. ٹھیک ہے، اس نے جو ڈسپلیسمنٹ ٹریول کی ہے
लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो चलें एस है, लेकिन जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसको थीटा से डिनोट करते हैं, तो वो आपके पास ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी तक एंड देयर इज अनदर पॉइंट सी, और उसके बाद एक और पॉइंट है सी, पहले यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया, उसके बाद सी पॉइंट तक गया है, ठीक है, एक और पॉइंट है सी, सच डैट एंगल ए ओ सी, जो आपके पास एंगल है ए ओ सी वो 1 रेडियन के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। पार्टिकल पहले ए से बी तक मूव करके गया है, जो एंगल बना था अभी मैंने आपको बताया क्या बना था, थीटा। ए से बी तक गया है तो बीच में ये जो एंगल बना है ये क्या है, थीटा। लेकिन एक बात उन्होंने ये की है कि जब पार्टिकल सी तक मूव करके गया है, यानी ए से सी तक, ए ओ सी ऐसे, तो ये ब्लैक लाइन में ये मैंने किया हुआ है, तो ये एंगल जो बना है ये 1 रेडियन है। जब ए से सी तक मूव करके गया है तो ए ओ सी आपके पास कितना आया है, 1 रेडियन। क्यों 1 रेडियन आया ये मैं अभी आपको बता देती हूँ, बाकी ये थीटा क्यों है ये भी मैं बता देती हूँ। ए से बी तक आया है तो थीटा है, यानी ए ओ बी किसके इक्वल है, थीटा के एंगल, और एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है, 1 रेडियन के। इसको रफ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है, कैसे 1 रेडियन आया है और थीटा कैसे आया है। तो आप यहाँ रफ में देख लें, ये कोई भी सर्कल है और ये पार्टिकल ए से सी तक, अब मैंने बी पॉइंट बीच में नहीं डाला, समझ लें बस यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आया है, ठीक है, ए से सी तक। तो जब पार्टिकल ए से सी तक मूव करके गया है ना, तो ये जो उसने आर्क लेंथ कवर की है ना, ये डिस्टेंस क्या था, ये सर्कल के सर्कमफेरेंस में जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको आर्क लेंथ कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। ये जो उसने एस कवर किया है ये उतना ही कवर किया है जितना रेडियस है। ये बात बहुत गौर से सुने, जो उसकी आर्क लेंथ है वो उतनी है जितना एक सर्कल का रेडियस है। तो उसकी जब एक पार्टिकल मूव करे और उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो आर्क लेंथ है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आ जाए, तो सेंटर में जो एंगल बनता है वो हमेशा आपने याद रखना है वो 1 रेडियन होता है। जब आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ का ये सिंबल, और ये ए सी, जब आर्क लेंथ ए से सी तक, यानी ए से सी तक ये आर्क लेंथ ये रही, ठीक है, ये बराबर हो जाए रेडियस ऑफ सर्कल के, इस आर के, तो एंगल जो बनता है सेंटर में वो कितना होता है, 1 रेडियन। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, और अगर ना हो बराबर, फर्ज करें कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया है, इस पॉइंट तक आया है, तो अब यहाँ पे एक एंगल बना होगा ऐसे, ठीक है, तो वो एंगल 1 रेडियन, ये वाला एंगल 1 रेडियन नहीं होगा, ये एंगल थीटा होगा सिर्फ। ये वाला एंगल 1 रेडियन था क्योंकि ये आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर थी, लेकिन ये तो आर्क लेंथ बड़ी हो गई है, ये देखें, ये आर्क लेंथ बड़ी हो गई है जबकि रेडियस ऑफ सर्कल छोटा है, तो ये दोनों अब बराबर नहीं है, तो एंगल 1 रेडियन नहीं होगा, तो फिर उस एंगल को आपने थीटा कह देना है। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर हुई है। यहाँ पे इस एंगल को थीटा क्यों कहा हुआ है, ये जो ए ओ बी, यानी जब पार्टिकल ए से बी तक आया है तो ये आर्क लेंथ कवर की, तो आप देखें रेडियस बड़ा है और ये आर्क लेंथ छोटी है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है ना, तो एंगल 1 रेडियन नहीं होगा, तो एंगल क्या है, थीटा। तो ये ब्लू वाले से आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या है, थीटा। जबकि जब वो ए से सी तक गया है तो ये देखें, ये उसने आर्क लेंथ कवर की है, ये पूरी ए से सी तक, ये उतनी है जितना ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ एग्जैक्टली उतनी है जितना ये रेडियस है, तो ये रेडियस और आर्क लेंथ बराबर हो गए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 1 रेडियन। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर सी तक आर्क लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के। ए से सी तक आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है, ए से बी तक आर्क लेंथ एस के बराबर है, यानी ये उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ठीक है, उसको एस ही कह देना है क्योंकि ये रेडियस के बराबर तो नहीं है, तो छोटी है, ठीक है। और ए ओ बी का जो एंगल है वो थीटा है, जबकि ए ओ सी का जो एंगल है वो क्या है, 1 रेडियन। बस ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। बुक में भी आप डायग्राम देखें, मैंने एग्जैक्टली वही डायग्राम यहाँ पर वही चीज़ें सारी लिखी हैं जो बुक में थी, इस डायग्राम में लिखा हुआ सब ए बी सी पॉइंट बुक में लिए थे, तो मैंने वही पॉइंट लिए हैं, यहाँ पर सेंटर ओ लिया हुआ था, एग्जैक्टली वही लिया है ताकि आप बुक को रीड करें तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर बुक में एक छोटी सी मिस्टेक्स की हुई है उन्होंने, आपने एग्जैक्टली जो मैंने इस पेज पे लिखा है आपने वो लिखना है पेपर में। बुक में थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ एंगल की जगह उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक्स की हुई हैं, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली जो है करेक्ट है, आप इसको पेपर में लिख लें, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर बाकी जो मिस्टेक्स हैं, आप बुक को रीड करके यहाँ तक आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी क्या क्या वहाँ पर मिस्टेक्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको एंगल बोल रहे हैं कि एंगल ए ओ सी 1 रेडियन के बराबर है। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई। ए ओ सी किसके बराबर है, 1 रेडियन के। ये जो एंगल ए ओ सी है, ये वाला एंगल, ये 1 रेडियन के बराबर है। फिर कह रही है देयरफॉर आर्क ए सी,
اینگل اگر 1 ریڈین کے برابر ہے تو میں نے ابھی بتایا اینگل 1 ریڈین کے برابر کب ہوتا ہے؟ جب آرک لینتھ یہاں سے یہاں تک کی آرک لینتھ ریڈیس کے برابر ہو جائے تب اینگل 1 ریڈین کے برابر ہوتا ہے. تو اے سے لے کر سی تک کی یہ جو آرک لینتھ ہے یہ کس کے برابر آ جائے؟ ریڈیس کے. تو انہوں نے کہا دیر فور اسی وجہ سے اگر اینگل 1 ریڈین ہے تو جو آرک اے سی ہے نا مسٹ بی ایکول ٹو ریڈیس. تو آرک اے سی کو ریڈیس کے برابر ہونا چاہیے. بس یہ بات ہوگی. اب ہم یہاں پہ سمپل جیومیٹری یوز کریں گے. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو جیومیٹری کا ایک فارمولا ہے, ایک رول ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو یہاں رف میں بتا دیتی ہوں اور پھر ڈائریکٹلی یہاں پہ ہم اس کو یوز کر لیں گے, ٹھیک ہے. وہ رول یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک سرکل ہے, یہ پارٹیکل اے پوائنٹ سے موو کر کے بی پوائنٹ تک گیا ہے اور اس نے سینٹر میں جو اینگل بنایا وہ تھیٹا ہے, اور یہ جو اس نے کور کیا نا اے سے بی تک یہ اس کی آرک ہے, آرک لینتھ ہے. یہ آرک لینتھ ہے اور یہ اے او بی اینگل ہے, سینٹرل اینگل ہے, ٹھیک ہے. تو آرک کتنی ہے؟ آرک اے بی لکھ دی, آرک اے بی, اور سینٹرل اینگل کیا ہے؟ اے او بی. تو اینگل کیا ہے؟ اے او بی. تو کسی بھی سرکل میں جو آپ کے پاس آرک لینتھ ہوتی ہے اور جو سینٹرل اینگل ہوتا ہے اس کا ریشو لے لیں. ریشو یعنی اس کو ایسے ڈیوائڈ کر لیں آرک کو اینگل سے, اس کا ریشو لے لیں اور پھر کوئی اور اینگل, مطلب اگر پارٹیکل یہاں سے یہاں تک موو کر کے آئے اس کا آرک اور اینگل کا ریشو لے لیا آپ نے. اب ایسے کریں پارٹیکل یہاں سے یہاں تک موو کر کے آیا ہے, یہاں تک موو کر کے آیا تو یہاں کا اینگل الگ ہوگا, وہ یہ تھیٹا آپ کر لیں, ٹھیک ہے. اور وہ سی تک موو کر کے آئے تو وہ ہو جائے گا اے او سی. اینگل کیا ہو جائے گا؟ اے او سی. اور آرک لینتھ کیا ہو جائے گی؟ یہ پوری اے سی. تو یہاں پہ میں نے کیا لکھ دیا ہے؟ اینگل اے او سی اور آرک کتنی ہے یہاں سے یہاں تک؟ اے سی. تو کہتے ہیں کہ جیومیٹری کا رول آپ کے پاس یہ ہے سمپل کہ کسی بھی سرکل میں آرک اور سینٹرل اینگل کا جو ریشو ہوتا ہے وہ دوسری آرک اور سینٹرل اینگل کے ایکول ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں کا آنسر آپس میں ایکول ہوگا, یہ دونوں آپس میں ایکول ہوں گے, ان دونوں کا ریشو. آرک اے بی اور اینگل اے او بی, اور اسی طرح آرک اے سی اور اینگل اے او سی, ان کا ریشو کیا ہوتا ہے؟ ایکول ہوتا ہے. یہی فارمولا ہم یہاں پہ لگا لیں گے, ٹھیک ہے. کیا ہے؟ ریشو بٹوین آرک لینتھ. کسی بھی سرکل میں آرک لینتھ اور اسی آرک لینتھ کی وجہ سے جو سینٹرل اینگل بن رہا ہوتا ہے اس اینگل کا جو ریشو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہم یہاں پہ لکھیں گے. یہ ایک آرک آپ کے پاس بن رہی ہے اے بی, یہاں سے یہاں تک موو کر کے آیا تو آرک کیا بنی؟ اے بی, اور اس کا سینٹرل اینگل کیا ہے؟ اے او بی. تو آرک اور سینٹرل اینگل, آرک اے بی اور سینٹرل اینگل اے او بی, ان دونوں کا ریشو ایکول ہوگا کس کے؟ دوسری آرک اور سینٹرل اینگل کے اسی سرکل میں, ٹھیک ہے. سیم سرکل کے لیے یہ. تو اب دوسری آرک کیا تھی؟ پارٹیکل یہاں سے یہاں تک موو کر کے گیا تو آرک کیا آئی؟ آرک لینتھ کیا آئی؟ اے سی. تو ہم کہیں گے آرک اے سی, اور اینگل کیا آیا؟ اے او سی. اے او سی, اینگل اے او سی. تو آرک اے بی اور اینگل اے او بی کا ریشو ایکول ہے آرک اے سی اور اینگل اے او سی کے. بس یہ فارمولا آپ نے لگا دینا ہے. اس کے بعد ڈائریکٹ ویلیوز پٹ کریں گے. آرک اے بی کس کے برابر ہے؟ اے سے لے کے بی تک کے ڈسٹینس کو آپ نے کیا کہا ہوا تھا؟ ایس. تو آرک اے بی کی جگہ آپ نے ایس لکھ دیا. اینگل اے او بی کتنا ہے؟ اے او بی, یہ اینگل کتنا تھا؟ یہ بلو والا, تھیٹا. تو اے او بی اینگل کتنا ہے؟ تھیٹا. پھر ایکول ایز اٹ از. آرک اے سی کتنی ہے؟ اے سے لے کر سی تک آرک کتنی ہے؟ اے سے سی تک یہ آرک, یہ ایگزیکٹلی ریڈیس کے برابر ہے, تبھی تو اینگل 1 ریڈین تھا. تو اے سے لے کر سی تک کی آرک کتنی ہے؟ ریڈیس کے برابر ہے, تو ہم نے لکھ دیا ریڈیس, ٹھیک ہے. اے سے لے کر سی تک آرک کتنی ہے؟ ریڈیس کے برابر ہے. اور اینگل کتنا ہے پھر اے سے سی تک؟ ظاہری بات ہے 1 ریڈین, ٹھیک ہے. تو 1 ریڈین, تو 1 ریڈین اینگل لکھ دیا. اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ یونٹ ہے, ہم لکھتے نہیں ہیں, 1 لکھ دیں گے r/1 اور یہاں s/θ. اس کے بعد کراس ملٹیپلائی کر دیں. s کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو s1 s ہی آئے گا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. 1 کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی ہوا ہے ویریبل سے تو وہی آ جاتا ہے ویریبل. اور r کو تھیٹا سے کراس ملٹیپلائی کر دیا, s کو 1 سے, r کو تھیٹا سے, تو s آ جائے گا ایکولس ٹو r تھیٹا. تو s از اکولس ٹو r تھیٹا. ڈیولپ ہو گیا ریلیشن. یہ ریلیشن ہے کس کس کے درمیان, ہم کس کس کے درمیان نکال رہے تھے؟ لینئر ڈسپلیسمنٹ دیٹ از s اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ دیٹ از تھیٹا. تو آگے لینئر اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ ایک ہی اس میں فارمولا میں. This equation shows the relation between linear and angular displacement. Here s is the linear displacement whereas theta is the angular displacement and r is the radius of circle that is constant. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا, r ریڈیس ہے سرکل کا, اور یہ ریڈیس ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کانسٹنٹ رہتا ہے. اس سرکل میں ریڈیس کی جو ویلیو ہے یا جو ریڈیس ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا, چاہے آپ یہاں سے یہاں تک موو کر کے آئیں تو بھی یہ ریڈیس اتنا ہی آئے گا جتنا یہاں پر ریڈیس تھا. اب ہمارے پاس ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر ویلوسٹی ہے.
تو اس کو آپ کو یہ تو پتہ ہے ویلوسٹی اگر آ گئی ہے تو ویلوسٹی کا فارمولہ کیا ہوتا ہے؟ ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ از کالڈ ویلوسٹی. اگر لینئر ویلوسٹی ہے تو ریٹ آف چینج آف لینئر ڈسپلیسمنٹ از کالڈ لینئر ویلوسٹی, اور اگر اینگولر ویلوسٹی ہے تو ریٹ آف چینج آف اینگولر ڈسپلیسمنٹ از کالڈ اینگولر ویلوسٹی. یعنی کہ یہ میں نے لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. ویلوسٹی لینئر ویلوسٹی کو وی سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور یہ لینئر ڈسپلیسمنٹ ہے ایس. تو اس کا چینج لیں ٹائم کی رسپیکٹ سے تو آپ کے پاس لینئر ویلوسٹی آئے گی, اور اینگولر ویلوسٹی از ڈینوٹڈ بائی اومیگا, اور یہ کیا ہوتی ہے؟ اینگولر ڈسپلیسمنٹ اپون ٹائم. تو اینگولر ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے؟ تھیٹا. تو تھیٹا کو ڈیوائڈ کریں گے ٹائم سے تو اینگولر ویلوسٹی آ جائے گی. تو دونوں ویلوسٹیز کا فارمولاز آپ کو پتہ ہیں. اب ان دونوں کے درمیان ریلیشن نکالنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ریلیشن کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی فارمولا میں آ جائیں. تو ہم کہیں گے ہم نے ریلیشن اسٹیبلش کر لیا, ریلیشن فائنڈ کر لیا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. میں ڈائریکٹ جو لاسٹ میں نے آپ کو بھی فارمولا سکھایا ہے یا ہم نے ابھی ڈرائیو کیا ہے, ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. یہ ایکویشن 1 آ گئی ہے, دیٹ از ایس از اکولس ٹو آر تھیٹا. کس کے درمیان ریلیشن تھا؟ لینئر ڈسپلیسمنٹ اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ کے درمیان. اسی سے شروع کریں گے اگلی ڈیریویشن. تو ہم کہہ دیں گے فرام ایکویشن 1 ایس از اکولس ٹو آر تھیٹا. ایس کس کے اکول ہے؟ آر تھیٹا کے. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ یہاں فارمولا دیکھیں, ایس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ڈیل, یعنی چینج ان ایس, چینج لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور نیچے چینج ٹی یعنی ڈیل ٹی مطلب چینج ان ٹائم. تو یہاں پر ایس تو ہے, کیا نہیں ہے؟ ایس کے ساتھ چینج نہیں ہے اور نیچے چینج ان ٹائم نہیں ہے. یعنی ایس کے ساتھ چینج نہیں ہے اور نیچے چینج ان ٹائم نہیں ہے. اگر یہ ہو جائے تو یہ پورا کس کے برابر آ جانا ہے؟ وی کے. اور یہاں پر دیکھیں اومیگا کس کے برابر ہے؟ ڈیل تھیٹا اپون ڈیل ٹی. یہاں دیکھیں تھیٹا تو موجود ہے, تھیٹا کے ساتھ کیا نہیں ہے؟ ڈیل اپون ڈیل ٹی, یہی نہیں ہے نا. تو اگر میں دونوں سائڈ اس کو ملٹیپلائی کر دوں تو آ جائے گا یہاں ایس کے ساتھ بھی اور تھیٹا کے ساتھ بھی. تو ہم کیا کریں گے؟ ڈسپلیسمنٹ کا چینج فائنڈ کریں گے, ملٹیپلائنگ سائڈز آف ایکویشن بائی ڈیل اپون ڈیل ٹی. دونوں سائڈز ہم نے ایکویشن کی دونوں سائڈ کس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے؟ ڈیل اپون ڈیل ٹی سے, تاکہ یہ دو فارمولاز بن سکیں, کیونکہ ہمیں مینلی یہ اور یہی تو لانا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے؟ ملٹیپلائی بوتھ سائڈز آف ایکویشن بائی ڈیل اپون ڈیل ٹی. تو ملٹیپلائی کر دیں, یہاں ایس سے کس کو ملٹیپلائی کریں گے؟ ڈیل اپون ڈیل ٹی کو. تو اوپر ڈیل اور نیچے ڈیل ٹی اور ایس اپنی جگہ کر دیا ملٹیپلائی اس طرف. پھر ایکول کا سائن, آر تھیٹا سے بھی کس کو ملٹیپلائی کرنا ہے؟ ڈیل اپون ڈیل ٹی. یہ کام ہو گیا. اب کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ ہمیں جو ہے نا ہم جو ڈسپلیسمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, یہ اب آپ کے پاس دیکھیں ڈیل ایس اپون ڈیل ٹی کس کے برابر ہے؟ ڈیل ایس اپون ڈیل ٹی ویلوسٹی کے برابر ہے. لیکن ہم یہاں پر نا ایوریج ویلوسٹی نہیں لیتے, ٹوٹل ویلوسٹی نہیں لیتے, کیونکہ جو ٹوٹل ویلوسٹی ہوتی ہے وہ تو اوور آل ہوتی ہے نا, شروع سے لے کر آخر تک. اب بیچ میں کہیں اگر ویلوسٹی کم ہوئی ہے, زیادہ ہوئی ہے, یا کوئی ڈسپلیسمنٹ کا کم ہوا ہے, زیادہ ہوا ہے, وہ سارا ہمیں نہیں پتہ چل سکتا, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے انسٹنٹینیس ویلوسٹی لیتے ہیں تاکہ ہمیں ہر انسٹنٹ یا ہر لمحے کی خبر ہو, ٹھیک ہے. ہر لمحے کی ہمیں وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ مل رہا ہو. تو اس کے لیے زیادہ جو بہتر ہے وہ انسٹنٹینیس ڈسپلیسمنٹ یا ویلوسٹی بہتر ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ انسٹنٹینیس اگر ہم ویلوسٹی لانا چاہ رہے ہیں تو ہم ظاہری بات ہے لمٹ اپلائی کریں گے, جس میں بہت شارٹ انٹرول آف ٹائم لیں گے. اتنا شارٹ کہ ٹائم اپروچ کر رہا ہو زیرو کو, ہم دونوں طرف لمٹ لگا دیں گے. اپلائنگ لمٹ ڈیل ٹی اپروچز ٹو زیرو آن بوتھ سائڈس. کیوں؟ کیونکہ ہمیں انسٹنٹینیس چاہیے, ویلوسٹی انسٹنٹینیس چاہیے اور اینگولر ویلوسٹی بھی ہمیں انسٹنٹینیس چاہیے. تو دونوں طرف لمٹ اپلائی کر دیں. یہاں پہ بھی لمٹ اپلائی کر دیں, لمٹ ڈیل ٹی اپروچز ٹو زیرو. یہاں پر بھی لمٹ اپلائی کر دیں, ڈیل ٹی اپروچز ٹو زیرو. باقی سارا ویسے ہی لکھ دیں. یہ ہو گیا. اب آپ کو ایک بات تو پتہ ہے کہ ریڈیس سرکل کا کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ابھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے نا کہ ریڈیس چینج نہیں ہوتا. ایک سرکل ہے نا, تو یہ اس کا ریڈیس ہے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹینس. تو کسی بھی پوائنٹ تک آپ لے لیں سرکمفیرنس میں, یہ سیم ہی رہتا ہے. یہ ریڈیس یہ سیم رہتا ہے, یہ کانسٹنٹ ہے. تو چینج ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں ریڈیس کے ساتھ چینج کیوں لگا ہوا ہے. پھر ہم ریڈیس کو لمٹ سے باہر لے لیں گے. ریڈیس تو چینج نہیں ہوتا نا, یہ تو چینج ہے. تو ریڈیس باہر لے لیں گے. تو ریڈیس باہر لے لیا, باقی رہ گیا اندر تھیٹا, ڈیل تھیٹا اور نیچے ڈیل ٹی. باقی پیچھے سارا ویسے ہی لکھا. اب آپ دیکھیں ڈیل ایس اپون ڈیل ٹی کیا تھا؟ ڈیل ایس اپون ڈیل ٹی نارمل ویلوسٹی تھا. ڈیل ایس اپون ڈیل ٹی کیا کہلاتا ہے؟ ویلوسٹی. ریٹ آف چینج آف لینئر ڈسپلیسمنٹ از کالڈ ویلوسٹی. اور اگر لمٹ اپلائی ہو جائے ڈیل ٹی اپروچز ٹو زیرو, دونوں طرف ویلوسٹی کے دونوں طرف لمٹ اپلائی ہو جائے تو یہ ویلوسٹی کون سی بن جاتی ہے؟ انسٹنٹینیس ویلوسٹی. تو یہ پورا کس کے برابر ہے؟ لمٹ ڈیل ٹی اپروچز ٹو زیرو ڈیل ایس اپون ڈیل ٹی کس کے برابر ہے؟ انسٹنٹینیس ویلوسٹی کے برابر ہے. تو یہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے؟
اس پورے کی جگہ یہ پورا کس کے برابر ہے؟ یہ والا پورا ویلوسٹی کے برابر ہے. ٹھیک ہے, کون سی ویلوسٹی؟ انسٹنٹینیس ویلوسٹی. وہ آپ لکھیں یا نہ لکھیں, ٹھیک ہے, آپ بھی لکھ لیں یہاں پر کہ یہ ویلوسٹی کے برابر ہے. اور یہ پورا کس کے برابر ہے؟ نارملی ڈیل تھیٹا اپون ڈیل ٹی کس کے برابر ہے؟ یہاں چیک کریں. اینگولر ویلوسٹی کیا تھا؟ اگر لینئر ویلوسٹی چینج ان لینئر ڈسپلیسمنٹ اپون ٹائم تھا تو اینگولر ویلوسٹی کیا ہوگا؟ چینج ان اینگولر ڈسپلیسمنٹ اپون ٹائم, تو ڈسپلیسمنٹ اپون ٹائم. اور اگر لمٹ لگا دیں دونوں طرف تو یہ کون سی اینگولر ویلوسٹی آ جائے گی؟ انسٹنٹینیس اینگولر ویلوسٹی آ جائے گی. ہوگی تو اینگولر ویلوسٹی, تو یعنی اس پورے کی جگہ ہم اینگولر ویلوسٹی لکھ سکتے ہیں اومیگا. تو میں اس پورے کی جگہ یعنی یہاں سے یہاں تک کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں؟ اومیگا. تو یہ ہم دونوں بتا دیں گے ناؤ بائی ڈیفینیشنز کہ یہ وی کے برابر ہے اور یہ اومیگا کے برابر ہے. اور نیچے ہم بتا دیں گے کہ اب ہم یہاں پہ پٹ کر دیتے ہیں. یہ پورا کس کے برابر تھا؟ وی کے. تو اس طرف آپ نے لکھ دیا وی, پھر لگایا ایکول کا سائن, آر اپنی جگہ لکھ دیا, اور یہ پورا کس کے برابر تھا؟ اومیگا کے. اومیگا وی ایکولس ٹو آر اومیگا. ہو گیا ریلیشن اسٹیبلش کہ وی جو ہے وہ آر اومیگا کے برابر ہے. وی یہاں پر لینئر ویلوسٹی ہے اور اومیگا یہاں پر اینگولر ویلوسٹی ہے. تو ہم کر کیا رہے تھے؟ لینئر اور اینگولر ویلوسٹی کے درمیان ریلیشن ہی تو اسٹیبلش کر رہے تھے. تو ہم نے یہاں پر ریلیشن فائنڈ کر لیا کہ لینئر ویلوسٹی. اچھا, اب یہ ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے بک کے اینڈ پہ کہ لینئر ویلوسٹی از آلسو کالڈ ٹینجنشیل ویلوسٹی بیکاز اٹ از آلویز ٹینجنٹ ٹو دا سرکل. کہ ہم لینئر ویلوسٹی کو ٹینجنشیل ویلوسٹی بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں لینئر ویلوسٹی کو ٹینجنشیل ویلوسٹی؟ فرض کریں یہ ایک پارٹیکل سرکل میں موو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, پہلے یہاں آیا پھر یہاں اور یہاں, اس طرح. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ دھاگا ہے, ٹھیک ہے, یہ دھاگا ہے بلو لائن, اور اس کے ساتھ یہ کوئی سٹون باندھا ہوا ہے, پتھر. اور اس پتھر کو ایسے آپ سرکل میں ایسے جو ہے نا گھما, جیسے نارمل یوں آپ پتھر کو روٹیٹ کریں تو وہ ایک سرکولر پاتھ فالو کرے گا. تو یہ وہی پتھر ہے, یہ بلو کلر جو ہے, اور یہ ایک سرکولر پاتھ فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک تھریڈ کے ساتھ آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کوئی چیز سرکل میں موو کر رہی ہے تو اس کی جو ویلوسٹی ہوگی وہ لینئر ویلوسٹی تو نہیں ہوگی, وہ کون سی ہوگی؟ اینگولر ویلوسٹی ہوگی. اور کیسے نکالنا ہے؟ رائٹ ہینڈ رول سے, کہ آپ نے ایکسس آف روٹیشن ہینڈ میں ہولڈ کیا اور اپنے ہاتھ کو روٹیٹ کیا. اس سمجھے پارٹیکل ایسے اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے, تو فنگرز کو اینٹی کلاک وائز گھوم کیا, ایسے آپ نے گھمایا تو یہ جو تھم ہے یہ آپ کو اومیگا کی ڈائریکشن دے دے گا. تو اس طرح آپ نے گھمایا تو اومیگا کی ڈائریکشن آ رہی ہے اپورڈ. تو آپ کو اینگولر ویلوسٹی تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ اس کے پاس موجود ہے. لیکن جب ایک پارٹیکل سرکولر موشن پرفارم کرتا ہے تو اس کے پاس یہ بھی ہوتی ہے, لینئر ویلوسٹی بھی ہوتی ہے. یہ تو ہوتی ہی ہے, ڈائریکشن بھی آپ کو پتا ہے, لیکن یہ بھی ہوتی ہے. اب یہ کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے. دیکھیں آپ فرض کریں وہ سٹون اس طرح سے ایسے سرکولر پاتھ میں گھوم رہا ہے, اور اگر یہاں پہ وہ سٹون پہنچا ہے, جیسے یہاں سے گھوم کے آیا ہے اور یہاں تک پہنچا اور دھاگا ٹوٹ گیا, یہاں سے دھاگا ٹوٹ گیا. آپ کو پتا ہے سٹون کو ایسے جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, سٹون ایسے اوپر ایسے جانا چاہ رہا تھا, لیکن اگر دھاگا ٹوٹ گیا ہے تو اس کو ایسے سرکل میں گھمانے والی چیز تو وہ تھریڈ ہی تھی نا. اس کو ایسے سرکل میں ایسے گھمانے والی چیز وہ تھریڈ کی وجہ سے ہی تو ایسے سرکل میں گھوم رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اب وہ تھریڈ تو ٹوٹ گیا, تو اب ایسے سرکولر پاتھ فالو نہیں کرے گا بلکہ ادھر ہی سیدھا اوپر کی طرف سیدھا چلا جائے گا یہاں پر. تو یہ اب کس کی ڈائریکشن میں گیا ہے؟ اپنی لینئر ویلوسٹی کی ڈائریکشن میں گیا ہے. یہ جو گیا ہے کس کی ڈائریکشن میں گیا ہے؟ اس ویلوسٹی کی ڈائریکشن میں. چلیں آگے آتے ہیں. اگر یہاں نہیں ٹوٹا اور یہاں تھریڈ ٹوٹ گیا, اب پتھر کو تو اگر تھریڈ نہیں ٹوٹا تو وہ ایسے جاتا نا سرکولر پاتھ میں, تھریڈ اس کو کہاں لے کے جاتا؟ دھاگا اس کو ایسے سرکولر پاتھ میں لے کے جاتا. لیکن اگر وہ ٹوٹ گئے تو پھر اس ڈائریکشن بالکل سیدھا جائے گا. تو یہ اب کس ڈائریکشن میں گیا ہے؟ اپنی لینئر ویلوسٹی کی, اس ویلوسٹی کی ڈائریکشن میں گیا ہے. اس کا مطلب سرکولر پاتھ میں گھومتے ہوئے پتھر کے پاس یا کسی بھی آبجیکٹ کے پاس دونوں ویلوسٹیز ہوتی ہیں. یہ تو نکال لی تھی رائٹ ہینڈ رول سے. اور یہ ٹینجنٹ ٹو دا سرکل ہوتی ہے. ٹینجنٹ ٹو دا سرکل مطلب ایسی لائن جو سرکل کو کسی ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرے. یہ لائن سرکل کو ایک پوائنٹ پہ ٹچ کر رہی ہے تو یہ ٹینجنٹ ہے سرکل سے. اور یہ ویلوسٹی کی ڈائریکشن سرکل کے ٹینجنٹ ہے نا, اسی لیے لینئر ویلوسٹی کو ٹینجنشیل ویلوسٹی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. فرض کریں سٹون یہاں تک پہنچا اور ابھی تھریڈ ٹوٹ گیا, اب وہ ایسے نہیں جائے گا بلکہ بالکل سیدھا جائے گا. تو یہ کس ڈائریکشن میں گیا ہے؟ اپنی لینئر ویلوسٹی کی ڈائریکشن میں, دیٹ از ٹینجنٹ ٹو دا سرکل. تو لینئر ویلوسٹی کو ٹینجنشیل ویلوسٹی کہتے ہیں. سملرلی تھریڈ اگر یہاں ٹوٹا ہے تو پتھر کو ایسے جانا چاہیے تھا. اگر تھریڈ نہ ٹوٹا ہوتا تو وہ ایسے سرکولر پاتھ فالو کرتا, لیکن اگر ٹوٹ گیا تو سیدھا نیچے گرے گا, سیدھا نیچے آئے گا پتھر, ایسے گول نہیں جائے گا. تو یہ اب کس کی ڈائریکشن میں آیا ہے؟ اپنی ٹینجنشیل ویلوسٹی کی ڈائریکشن میں آیا ہے, یعنی لینئر ویلوسٹی کی ڈائریکشن میں. تو یہی پوائنٹ یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کہ لینئر ویلوسٹی از آلسو کالڈ ٹینجنشیل ویلوسٹی بیکاز اٹ از آلویز ٹینجنٹ ٹو دا سرکل. لینئر ویلوسٹی کو ہم ٹینجنشیل ویلوسٹی کہتے ہیں کیونکہ یہ سرکل کے کیا ہوتی ہے؟ ٹینجنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر ایکسلریشن ہے. نارمل آپ کو ایکسلریشن تو پتہ ہی ہے. ایکسلریشن کیا ہوتا ہے؟ ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی
is called acceleration. यानी velocity का change होना क्या कहलाता है टाइम के लिहाज से acceleration, और linear velocity का change होना linear acceleration कहलाता है. ठीक है, तो फिर angular acceleration क्या है? तो rate of change of linear की जगह angular velocity यानी ओमेगा. ठीक है, rate of change of angular velocity यानी change हो जाए angular velocity, that is omega with respect to time. तो वो कौन सी acceleration? angular acceleration, that is alpha. तो हमें किस किस के दरमियान निकालना है रिलेशन? ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान. यानी ऐसा फार्मूला निकालना है कि ये ए और अल्फा एक ही फार्मूले में आ जाए. इससे पहले ऐसा निकाल चुके हैं ना, वी और ओमेगा एक फार्मूले में आए हैं, उससे पहले थीटा और एस एक फार्मूले में आए हैं. तो अब ऐसा निकालना है कि ए और अल्फा एक फार्मूले में आ जाए. तो इसके लिए क्या करेंगे, बुक में सबसे पहले थोड़ी सी ये डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, तो पहले मैं वो बता देती हूँ. डेरिवेशन हमारी ना बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगी. ठीक है, अच्छा क्या कहा है बुक में, कह रहे हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है ना, ये वाली एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ए टी से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है रेडियल कंपोनेंट. यानी मैं अगर जो है यहाँ पर आपके पास बनाऊँ सर्कल, ठीक है, तो ये आपके पास सर्कल का सेंटर लें और ठीक है यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है. अब आपके पास इन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मतलब मूव करके आता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है ना. तो एक्सेलरेशन दो तरह की उन्होंने बताई है. एक रेडियल एक्सेलरेशन कही है, दैट जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया है, तो यहाँ से ये रेडियस है ना पार्टिकल का, ये भी रेडियस है. तो जो एक्सेलरेशन ऐसे सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगी यानी रेडियस की तरफ, वो क्या, जो अलोंग द रेडियस होगी एक्सेलरेशन, वो कहलाएगी रेडियल एक्सेलरेशन. अलोंग द रेडियस जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियल एक्सेलरेशन. और जो एक्सेलरेशन टेंजेंट टू द सर्कल होगी, यानी कुछ ऐसे, टेंजेंट आपको अब समझ आ रहा है ना कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे. जैसे अभी आपने वो वेलोसिटी पढ़ा था, ये वेलोसिटी सर्कल के क्या थी, टेंजेंट थी ना, सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही थी. जो इस टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी ना, वो ए टी कहलाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन कौन सी, जो रेडियस की डायरेक्शन में होगी, रेडियस के अलॉन्ग होगी, तो वो ए आर कहलाएगी. ये दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, डिस्कस कर लिए. अब थोड़ा सा इनके बारे में क्या लिखा हुआ है उन्होंने, कि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, ये जो ए टी है, जो टेंजेंट टू द सर्कल है, ये होती है किसकी वजह से, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है. देखिए एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, जब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है ना. तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है. अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी. और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. तो अब इन दोनों को अलग अलग जब हम कर देते हैं ना, तो दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं. अलग अलग करें, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं, क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. लेकिन कौन सा कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, टेंजेंशियल. कौन सी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन डायरेक्शन की वजह से कौन सी, रेडियल एक्सेलरेशन. बस ये दोनों में फर्क एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. ठीक है, ये दो बातें. अब अगर ऐसा हो कि ये ए आर हो जाएगी ना रेडियस की तरफ और टेंजेंट टू द सर्कल, अगर ऐसा है कि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, तो फिर ए टी और ए आर दोनों काम हो रहे हैं ना. यानी ए टी कौन सी वाली, मैग्नीट्यूड वाली, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. ए आर कौन सी वाली, डायरेक्शन वाली, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. तो आपके पास सिंपल एक्सेलरेशन होगी जिसके दोनों कंपोनेंट्स हो गए टेंजेंशियल और रेडियल. तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट. ये वाली एक्सेलरेशन कब, जब टेंजेंशियल यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे होंगे तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आपके पास. लेकिन अगर सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपके पास ये होगी रेडियल एक्सेलरेशन. और अगर हाली वेलोसिटी की जो है आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगी टेंजेंशियल. अब मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का कैसे निकलता है, देखें ये आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ये
ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے پاس یہ ٹوورڈ دا ریڈیس ہے نا, تو یہ اے آر ہو جائے گی, اور یہ ٹینجنٹ ٹو دا سرکل والی ایکسیلریشن ہے یہ والی, تو یہ اے ٹی ہو جائے گی, اور یہ آپ کے پاس اوور آل ایسے سرکل بنا ہوگا اس طرح سے, ٹھیک ہے, ایسے سرکل بنا ہوگا, اور ایک ٹینجنٹ ہوگی اور ایک ریڈیس کی طرف ہوگی سرکل کے. اب کیا ہوگا کہ جو ٹوٹل ایکسیلریشن ہے وہ یہ ہے, اور یہ دو اس کے کمپوننٹ ہیں. جیسے آپ ایسے فورس بناتے ہیں اور فورس کا کمپوننٹ بناتے ہیں ایف وائی اور ایف ایکس, تو فورس کا میگنیٹیوڈ کیسے نکالتے ہیں, انڈر روٹ ایف ایکس کا اسکوئر اور ایف وائی کا اسکوئر. تو اس ایکسیلریشن کا میگنیٹیوڈ کیسے آئے گا, اس کے دونوں کمپوننٹس کا اسکوئر لینا ہے اور اس کا اسکوئر روٹ لے لینا ہے. تو میگنیٹیوڈ کے لیے کیا کریں گے, ایکسیلریشن کے دونوں کمپوننٹس کا اسکوئر لیں گے اور اس کا اسکوئر روٹ لے لیں گے, اے ٹی کا اسکوئر اور اے آر کا اسکوئر. تو اس طرح سے آپ نے میگنیٹیوڈ نکال لینا ہے. بس یہ سارا آپ نے بس کانسیپچولی دیکھ لینا ہے کہ اگر کوئی ایم سی کیوز آ گیا تو. مین جو ہمارا کام تھا وہ اب ہم اسٹارٹ کریں گے کہ ریلیشن بٹوین لینئر اور اینگولر ایکسیلریشن وہ کیسے آئے گا. دیکھیں بھائی, ٹینجنشیل ایکسیلریشن آپ کو سمجھ آ گئی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے, میگنیٹیوڈ چینج ہو ویلوسٹی کا. تو کیا لکھا ہوا ہے, کمپوننٹ آف اینگولر ایکسیلریشن ہے. ٹینجنشیل ایکسیلریشن ایک کمپوننٹ ہے اینگولر ایکسیلریشن کا, وچ از پیرالل ٹو لینئر انسٹنٹینیس ویلوسٹی, جو کہ پیرالل ہوتی ہے انسٹنٹینیس ویلوسٹی کے. ظاہری بات ہے نا, یہ ٹینجنشیل ایکسیلریشن اسی کے تو پیرالل ہے, یہ بھی تو اسی ڈائریکشن, یہی ایکسیلریشن ہے اور یہی ویلوسٹی کی بھی ڈائریکشن, دونوں پیرالل ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لینئر انسٹنٹینیس ویلوسٹی کی کیا ہوتی ہے, پیرالل ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹینجنشیل کمپوننٹ آف ایکسیلریشن. ٹینجنشیل کمپوننٹ کیوں ہوتا ہے, از ڈیو ٹو دا چینج ان میگنیٹیوڈ آف ویلوسٹی. یہی والی بات, ویلوسٹی کا میگنیٹیوڈ چینج ہوگا تو کون سا کمپوننٹ, ٹینجنشیل کمپوننٹ. تو ٹینجنشیل کمپوننٹ ویلوسٹی کے میگنیٹیوڈ چینج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. بس یہاں تک سارا آپ نے کہہ دینا ہے ختم. اب ڈیریویشن کہاں سے اسٹارٹ کرنی ہے جی. لاسٹ فارمولا آپ نے کیا ڈرائیو کیا تھا, لینئر ویلوسٹی اور اینگولر ویلوسٹی کے درمیان ریلیشن لائے تھے ہم, اور وہ آیا تھا v ایکولس ٹو آر اومیگا. اس سے ہم اسٹارٹ, اس کو ایکویشن 2 کہہ کے کہ ہم یہاں پر جو ہے اس کو اسٹارٹ کر دیں گے یہاں پر, ٹھیک ہے. اب v ایکولس ٹو آر اومیگا سے ہم اسٹارٹ کریں گے اس کو. ایکویشن اگر ہم نے وہاں پہ 5 کہا ہوا ہے تو یہاں سے اسٹارٹ کریں گے. کیا کریں گے جی, سمپل وہی والی بات ہے, آپ کو پتہ ہے ایکسیلریشن کیا ہوتا ہے, ویلوسٹی کا چینج, ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی. لینئر ایکسیلریشن ہو گیا, اور اینگولر ایکسیلریشن کیا ہوتا ہے, ریٹ آف چینج آف اینگولر ویلوسٹی. یہی ہوتا ہے نا, ہمیں یہ دو اصل میں بنانے ہیں فارمولاز, کیونکہ ہمیں ان دو کے درمیان ریلیشن لانا ہے نا. تو دیکھیں v تو ہے, کیا نہیں ہے, ڈیل اپون ڈیل ٹی نہیں ہے. اومیگا تو ہے, کیا ہے, ڈیل اپون ڈیل ٹی نہیں ہے. تو دونوں طرف ملٹیپلائی کریں گے ڈیل اپون ڈیل ٹی سے. تو ملٹیپلائی کر دیا, یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا چینج ان v ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان ٹائم. یہاں پہ آپ نے ملٹیپلائی کیا آر اومیگا کو بھی کس سے, ڈیل اپون ڈیل ٹی سے. یہ ہو گیا, چینج لے آئے. اس کے بعد کیا کریں گے, لمٹ لے لیں گے. یہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کیونکہ ہم انسٹنٹینیس پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو انسٹنٹینیس اگر ہمیں ویلوسٹی یا انسٹنٹینیس ایکسیلریشن چاہیے تو اس کے لیے ہم لمٹ لے کر آئیں گے, ٹائم اپروچ کر رہا ہوگا 0 کو. تو کیا ہوگا, ٹیکنگ لمٹ ڈیل ٹی اپروچز ٹو 0, دونوں طرف لمٹ اپلائی کر دیں. یہاں پہ لمٹ ڈیل ٹی اپروچز ٹو 0 باقی ویسے ہی لکھ دیں, یہاں پہ بھی لمٹ اپلائی کر دیں اور باقی سارا ویسے ہی لکھ دیں. پھر آپ کو پتہ ہے یہ بیسیکلی ایکسیلریشن کے برابر ہے, اور اگر اسی کے ساتھ لمٹ لگ جائے ڈیل ٹی اپروچز ٹو 0 تو یہ انسٹنٹینیس ایکسیلریشن ہوگا تو ایکسیلریشن ہی نا. تو یہی تو ہے, ڈیل وی اور اپون ٹی کے ساتھ لمٹ لگ گئی ہے تو ہے تو یہ ایکسیلریشن ہی, لیکن کون سی ایکسیلریشن, انسٹنٹینیس ایکسیلریشن. پھر ریڈیس اپنی جگہ لکھ دیں گے, اور یہ پورا والا دیکھیں ذرا آپ, ڈیل اومیگا اپون ڈیل ٹی, یہ اینگولر ایکسیلریشن ہے نا. اگر اس کے ساتھ لمٹ لگ جائے تو انسٹنٹینیس آ جائے گا, یعنی انسٹنٹینیس اینگولر ایکسیلریشن رہے گا, تو پھر بھی اینگولر ایکسیلریشن ہی نا. تو یہ پورا الفا کے برابر ہے اور یہ پورا ایکسیلریشن کے برابر ہے. تو ہم جو ہے نیکسٹ میں کیا کریں گے, ان کی ویلیوز پٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. کس طرح سے یہاں پہ پٹ ہو جائیں گی جی ویلیوز آپ کے پاس. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پورا جو ہے ڈیل وی اپون ڈیل ٹی لمٹ اپلائی کرنے کے ساتھ یہ ایکسیلریشن کے برابر ہے, اور لمٹ ڈیل ٹی اپروچز ٹو 0 ڈیل اومیگا اپون ڈیل ٹی اینگولر ایکسیلریشن کے برابر ہے. یہ لینئر ایکسیلریشن اور یہ اینگولر ایکسیلریشن. تو اس کی جگہ آپ اے لکھ دیں, آر اپنی جگہ لکھیں, اور اس پورے کی جگہ ہم نے اینگولر ایکسیلریشن لکھ دیا. تو اسٹیبلش ہو گیا ریلیشن کہ لینئر ایکسیلریشن برابر ہے آر انٹو اینگولر ایکسیلریشن, اے ایکولس ٹو آر الفا. یہ آپ کے پاس تھرڈ ریلیشن آ گیا. تو ہمیں بس یہی 3 کوانٹیٹیز کے درمیان کیا کرنا تھا, ریلیشن اسٹیبلش کرنا تھا, جو ہم نے کر لیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس تینوں ریلیشنس آ گئے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, لانگ کے لیے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے, شارٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یہی کوشچن. اب آپ کے پاس ریڈیل کمپوننٹ خیر میں ڈیفائن کر چکی ہوں بک کے اینڈ پہ, اس ٹاپک کے اینڈ پہ انہوں نے یہ لکھ دیا تھا, تو میں نے بھی یہاں پہ لکھ دیا, آپ کو سمجھ آ جائے. دا کمپوننٹ آف ایکسیلریشن وچ از along دا ریڈیس, وہ کمپوننٹ ایکسیلریشن کا جو ریڈیس کی طرف ہوگا. جیسے یہ ایک سرکل ہے نا,
تو اور یہ سرکل کا ریڈیس ہے. تو ایکسیلریشن کا وہ کمپوننٹ جو ایک تو ٹینجنٹ ٹو دا سرکل ہوگا نا وہ تو اے ٹی ہے, اور جو ریڈیس کے الانگ ہوگا نا, ریڈیس کے الانگ وہ اے آر ہوگا. تو اے ریڈیل ایکسیلریشن کا کون سی ہے, دا کمپوننٹ آف ایکسیلریشن وچ از الانگ دا ریڈیس آف سرکولر پاتھ. جو سرکولر پاتھ کی کس کی طرف ہوگا, ریڈیس کی طرف ہوگا, از ریڈیل کمپوننٹ آف ایکسیلریشن. وہ ایکسیلریشن کا ریڈیل کمپوننٹ کہلاتا ہے. دس ایکسیلریشن ارائزز ڈیو ٹو دا چینج ان ڈائریکشن آف لینئر ویلوسٹی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ریڈیل کمپوننٹ کس وجہ سے, ڈائریکشن کی وجہ سے, اور ٹینجنشیل کمپوننٹ کس وجہ سے, وہ تھا ٹینجنشیل کمپوننٹ از ڈیو ٹو دا چینج ان میگنیٹیوڈ آف ویلوسٹی. اس میں میگنیٹیوڈ چینج ہوتا ہے اور اس میں لینئر ویلوسٹی کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے. ایک بات اور یاد رکھنی ہے ایم سی کیوز کے لیے, اس ریڈیل کمپوننٹ کو ہی ہم سینٹریپٹل ایکسیلریشن بھی کہتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے, تو آپ کے پاس سینٹریپٹل ایکسیلریشن, ہم نیکسٹ ٹاپک میں بہت ڈیپلی اس کو پڑھیں گے. سینٹریپٹل ایکسیلریشن کی وجہ سے ہی تو چیز سرکولر پاتھ میں کیا کر رہی ہوتی ہے, موو کر رہی ہوتی ہے. تو ریڈیل کمپوننٹ از آلسو نون ایز سینٹریپٹل ایکسیلریشن. ٹھیک ہے. فار این آبجیکٹ موونگ ان اے سرکل, کوئی بھی آبجیکٹ سرکل میں موو کر رہا ہے, اس کی اسپیڈ تو کانسٹنٹ رہے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا میگنیٹیوڈ تو چینج نہیں ہوگا نا. ریڈیل کمپوننٹ کب آئے گا, جب کیا چینج ہوگی, ڈائریکشن صرف. تو میگنیٹیوڈ کانسٹنٹ ہے, اسپیڈ کانسٹنٹ ہے, دیر از اونلی ریڈیل ایکسیلریشن. تو جب اسپیڈ کانسٹنٹ ہوگی تو کون سی ایکسیلریشن, ریڈیل ایکسیلریشن. اور جب اسپیڈ چینج ہو رہی ہو یعنی میگنیٹیوڈ چینج ہو رہا ہو تو پھر کون سی, ٹینجنشیل ایکسیلریشن. تو بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں پہ ہم نے تینوں ہی ریلیشنز اسٹیبلش کر لیے ہیں. کون کون سے آئے تھے, پہلا تھا ایس از اکولس ٹو آر تھیٹا جو کہ ڈسپلیسمنٹ کے درمیان تھا. دوسرا ایکول ہے لینئر ویلوسٹی ایکول ہے آر اومیگا, اور تیسرا تھا اے ایکول ہے آر الفا. دیکھیں آر تو سب میں آ رہا ہے, اور ہم جن کے درمیان اسٹیبلش کر رہے تھے ریلیشن وہ کیا تھا, ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی اور ایکسیلریشن. یہ لینئر ہو گئے, ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی اور ایکسیلریشن یہ اینگولر ہو گئے, اور آر سب میں آ رہا ہے. یہ میں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ فارمولاز آپ نے یاد کرنے ہیں, نیومیریکلس میں بھی کام آئیں گے, اور یہ آپ کا لانگ کوشچن بھی ہے. کوئی بھی کوشچن ہے آپ کا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.